2007 میں ایک ادارہ شروع ہوا تھا پاکستان میں جرنلزم کا، نیوز میڈیا کا، ٹیلی ویژن پر ڈان نیوز، انگریزی چینل تھا۔ بہت سارے ینگ لوگ اس چینل سے وابستہ ہوئے، بہت کچھ انہوں نے سیکھا، اور آج بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے وہاں سے آغاز کیا تھا وہ بہت ساری بڑی بڑی جگہوں پر پہنچ چکے ہیں، اور انہی میں سے ایک نام ہے جی ڈاکٹر مریم ضیاء کا۔ اور ڈاکٹر مریم ضیاء انہوں نے یو کے سے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی کا جو ان کا تھیسس تھا وہ تھا داستان امیر حمزہ۔ اب داستان امیر حمزہ کو خود بندہ پڑھ لے تو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایسی کیا چیز انہوں نے نکالی یہ ہم انہی سے جانیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر مریم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا صحیح کہا میں نے کہ وہاں سے 2007 سے بہت سارے لوگ شروع ہوئے تھے اور بہت ساری جگہوں پر پہنچ گئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لائف ٹائم اگو۔ بالکل لائف ٹائم آگو، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ دوسرا نام جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، جو ریلیجس اسکالرز ہیں ہمارے ملک میں، ان میں خواتین بہت کم ہیں، اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کا شمار پاکستان کی 50-52 خواتین میں بھی ہوتا ہے، اور ان کا جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہے جی خاندانی نظام، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی واحد خاتون رکن، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ جی، بہت کیسی ہیں شکریہ۔ آپ کے پروگرام کے شروع سے میں بہت فین ہوں، اور آج آپ نے تعریفیں کرنی ہے میری؟ نہیں، بالکل بالکل نہیں، میں واقعی بہت ایک جو لائیولی پروگرام ہوتا ہے آپ کا، تو اس کے کوشش ہماری یہی ہوتی ہے بالکل کہ کچھ زندگی صبح ہی صبح لوگوں کو دے دی جائے، اور ہم نے اس پروگرام کا سلوگن بھی یہ بنایا کہ صبح جاندار تو لائف شاندار۔ بالکل کہ صبح اپنی جاندار بنائیں تو ہی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البرکہ فی البکور، جی بالکل، کہ برکت جو ہے وہ فجر اور سحر خیزی میں ہے، اور ہم نے سویرے ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل ہم اٹھتے ہی اسی لیے اتنی دیر سے، برکت بھی اٹھ گئی، اور چاہے ہم کچھ بھی کر لیں وہ حدیث تو چینج نہیں ہو سکتی، بالکل بالکل، تو ہمیں ہی اپنے آپ کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہماری تیسری مہمان ویٹ لفٹنگ کا میدان۔ ویسے تو خواتین بڑا وزن اٹھاتی ہیں، معاشرے کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو کہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ویٹ لفٹنگ کا میدان 128 کلو گرام وزن اٹھانے والی پہلی خاتون، پاکستانی سپر ویمن کا انہیں خطاب ملا ہے جی، نیلم ریاض صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آپ کے لیے تو وزن اٹھانا کوئی معمولی سی بات ہوگی مجھے لگتا ہے۔ جی یہ جو 128 بتا رہے ہیں یہ میرا پرانا ریکارڈ ہے۔ اب نیا کون سا ہو اب گیا؟ ماشاءاللہ سے میں نے اپنی بیٹی کے بعد جو اپنا ریکارڈ کیا ہے وہ 158 کی جگہ 158 تک پہنچ گئی ہیں آپ، جی اور الحمدللہ، یہ شادی کے بعد، بچی کے بعد؟ جی بالکل۔ کمال۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگیٹ ہے کہ اس سے بھی اچھا جو نیکسٹ نیشنل آ رہی ہے اس میں اس سے بھی اچھا دوں گی۔ ماشاءاللہ سے اب میرا بیٹا ہے 1 ایئرس کا نہیں ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریکارڈ قائم کروں گی اپنا بیسٹ دے کر، کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں، صرف محنت ظاہر ہے وہ تو ہر کام میں ضروری ہے۔ مریم آپ سے شروع کرتا ہوں میں، یہ داستان امیر حمزہ جس کے بارے میں نے کہا کہ اسے پورا پڑھ لے تو پی ایچ ڈی دے دینا چاہیے اس شخص کو، بالکل۔ اس میں آپ نے ایسا کیا ڈھونڈا، کیا پایا، اور اس میں کیا میسیجز تھے جو آپ نے ایکسپلور کیے؟ اچھا، دو باتیں، ایک تو جو داستان امیر حمزہ جس کو پڑھ لیں تو پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے، وہ اس وقت دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں نے پوری پڑھ لی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وہ 46,000 پیجز پہ جی ہے وہ داستان، اور اسی کا ایک حصہ طلسم ہوش ربا ہے، بالکل، جو بہت مشہور ہے۔ میری جو تھیسس تھا وہ، جس کو ہم 1 والیوم داستان امیر حمزہ کہتے ہیں، جو 1855 میں غالب لکھنوی نے لکھی، اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا عبداللہ بالگرامی پہ، اس پہ تھی۔ وہ شروع ہوتی ہے امیر حمزہ کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ان کے مارٹرڈم پہ، احد کے مقام پہ۔ اچھا، تو وہ اپنی طرز میں ایک مکمل داستان ہے۔ اس کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں پی ایچ ڈی انگریزی ادب میں کر رہی تھی، اور وہ دیٹ واز دی اونلی ٹرانسلیٹڈ unabridged version آف داستان امیر حمزہ، تو اس پہ میرا فوکس تھا۔ مجھے بہت شوق تھا یہ جاننے کا کہ ہم مذہب کو ایز چلڈرن کس طرح سمجھتے ہیں، اور 9 سال کی عمر میں نے جب پہلی دفعہ فیروسنز والا ورژن پڑھا داستان امیر حمزہ کا، تو اس میں دین ابراہیمی کا ذکر تھا، اور جب میں نے اپنی ریسرچ شروع کی تو میں بہت انٹرسٹڈ تھی سگمنڈ فرائڈ کے کانسیپٹ میں، جس کو ہم انکینی کہتے ہیں، جس طرح سچے خواب آنا، نظر لگ جانا، وہ چیزیں جس کو ہم جانتے تو ہیں لیکن اس پہ انگلی رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو ان 2-3 چیزوں کے ساتھ کہ ایک ریلیجس اورینٹیشنز کیا ہیں اس کہانی کی، کہ وہ حقیقت اور تاریخ اور فکشن کے درمیان کس طرح
رہتی ہے اور اسی میں وہ اتنی لمبی چوڑی داستان بن جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم ریلیجس بلیف سسٹم میں مسلمان ہونے کے ناطے انکینی کو کس طرح دیکھتے ہیں. کہ یہ تو آسان ہے دیکھنا کہ انکینی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایموشن اجاگر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ریلیجس پرسپیکٹیو سے آئیں اور آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں سپر نیچرل ایکسپلینڈ, تو اس میں کیا انکینینس ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسے ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس طرح میرا سفر شروع ہوا داستان امیر حمزہ کے یہ ساتھ. سفر کتنا لمبا تھا؟ یہ سفر 9 سال کی عمر میں نے پہلی دفعہ پڑھی اور پھر 2011 میں نے اپنا پی ایچ ڈی شروع کیا. تو 2011 کے نومبر سے آج دن تک, اور ابھی مجھے شاید داستان کی صرف ABC سمجھ لگی ہے. اور یہ داستان ایسی ہے, وہ کم سے کم وہ فیروز والی, تو وہ تو ہر بچے کو پڑھنی چاہیے اور پڑھانی چاہیے. ماں باپ ہم بڑا دور ہو چکے ہیں داستان امیر حمزہ سے یا اردو ادب سے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا. آپ کا چونکہ جو پی ایچ ڈی ہے وہ ہے خاندانی نظام, اور سب سے بڑا ڈینٹ جو پڑ رہا ہے آج کل وہ خاندانی نظام پر ہی پڑ رہا ہے, اور ہم اس سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک زمانہ ایسا ہے جو کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مقابلہ کتنا سخت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب لوگوں کو خواتین کا عالمی دن مبارک, اور سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو. اور عورت جو ہے نا وہ اس خاندان کے ادارے کا مرکز محبت ہے. بالکل. اور عورت کا جو چینجنگ رول آف وومن, اس کی وجہ سے بھی کچھ وہ پڑ رہا ہے. اور میں کل بھی کسی کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا خاندان جو تھا وہ جو معاشرے کا بنیادی یونٹ, وہ اصل میں عورت کی وفا اور عورت کی قربانیوں سے تعبیر تھا. اب وہ عورت جو ہے وہ چونکہ ایک نئے رول میں اجاگر ہو رہی ہے, تو وہ فیملی سسٹم ہمارا اس میں بڑا بریک ڈاؤن آ رہا ہے. اور اس کا الزام سارا عورت کو نہیں دوں گی, ایک عورت ہونے کے ناطے مرد نے اسے ٹریٹ کرنا بھی یعنی مختلف وہ کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی وہ اسی طرح ہی چاہتا ہے کہ وہ عورت میرے پاؤں کی جوتی بن کر رہے اور اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. اور میں ہر جگہ کہتی ہوں کہ پاکستانی عورت دوہرے جبر کا شکار ہے. اس کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے, اور وہ بھی نہیں ملتے, وہ ہمیں چاہیے بھی نہیں جو جدید معاشرے نے اس کو یعنی حفاظت اور محبت کے حصاروں سے دور کر دیا ہے. تو وہ خود سری اور وہ آزادی تو نہیں چاہیے, لیکن وہ حقوق ضرور چاہیے جو بطور انسان, بطور ایک شہری کے جو اللہ نے اس کو دیے, اس کے رسول نے اسے حقوق دیے ہیں, ہمارا قانون دیتا ہے, آئین دیتا ہے. تو ہماری عورت بہت زیادہ اس وقت مظلوم بھی ہے اور دوہرے جبر کا شکار بھی.